learning Quran together. بسم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سورہ الفرقان آیت 6۔ کل آپ کہہ دیں انزلہ الذی، اس کو نازل کیا ہے اس نے، یعلم السر، جو جانتا ہے چھپی بات کو، فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین میں، انہ کان غفورا رحیما، یقیناً وہ بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے الزام کا جواب دیا ہے جو وہ قرآن کے انکار کے لیے دلیل کے طور پر پیش کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی بات اس حوالے سے کی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے۔ ایک انسان کہاں اتنی قدرت رکھتا ہے کہ وہ ایسا معجزانہ کلام پیش کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں واضح کیا کہ اسے اس نے نازل کیا ہے جو زمین اور آسمان کے راز جانتا ہے۔ اس وجہ سے کتاب میں ہر بات سچی ہے، حکمت سے بھرپور ہے۔ انسانی زندگی کے بارے میں جو احکامات ہیں، جو قوانین دیے ہیں، وہ بے مثال ہیں۔ اس میں پچھلی قوموں کے جو حالات ہیں ان میں صداقت ہے۔ اس میں مستقبل کے بارے میں جو پیش گوئیاں ہیں وہ بھی سچی ہیں۔ اگر انہوں نے قرآن میں تدبر کیا ہوتا تو وہ اس کے احکامات اور اس کے علم سے جان لیتے کہ یہ قرآن غائب اور حاضر تمام باتوں کا علم رکھنے والی ہستی کے سوا کسی کی طرف سے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے انکار کے باوجود انہیں چھوڑا نہیں بلکہ وعدہ کیا کہ اگر وہ توبہ کریں گے تو وہ ان کو اپنی مغفرت اور رحمت سے نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ اتنے بڑے الزامات پر مشرکوں کے حق سے انکار پر بھی رحمت کرتا ہے، مہلت دیتا ہے، ورنہ قرآن کے گھڑنے کا الزام اتنا بڑا ہے جس پر وہ اللہ کے عذاب کی گرفت میں آ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی صفت غفور سے یہ امید دلاتے ہیں کہ اگر اب بھی تم پلٹ آؤ تو اللہ تعالیٰ کی مغفرت تمہیں ڈھانپ لے گی۔ وَقَالُوا، اور انہوں نے کہا، مالی حاضر رسولی، یہ کیسا رسول ہے، یأکل الطعام، جو کھانا کھاتا ہے، ویمشی فی الاسواق، اور بازاروں میں چلتا ہے، لولا انزل، کیوں نہیں اتارا گیا، الیہ ملکن، اس کی طرف کوئی فرشتہ، فیکون معہ نذیرا، تو وہ بھی اس کے ساتھ ڈرانے والا ہوتا۔ جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے، یعنی یہ تو انسان کی خصوصیت ہے، رسول کو تو فرشتہ ہونا چاہیے تاکہ وہ کسی کا محتاج نہ ہوتا۔ بازاروں میں جانا، تجارتی لین دین کرنا اور خرید و فروخت کرنا رسول کے لائق نہیں۔ مشرکوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انسان ہونے پر اعتراض اس لیے تھا کہ وہ بشریت کو رسالت اور نبوت کی عظمت کے قابل نہیں سمجھتے تھے۔ مشرکوں نے ایک انسان کے مقام کی بلندی کا بس اتنا ہی خواب دیکھا تھا کہ فرشتے آئیں اور اس کے ساتھ مددگار ہوں، یعنی وہ کسی صورت اکیلے انسان کی بات کو توجہ دینے کے لیے تیار نہیں تھے جب تک کہ کوئی فرشتہ اس کے ساتھ نہ ہو۔ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا، کہ وہ بھی اس کے ساتھ ڈرانے والا ہوتا، یعنی ایک انسان جو ہے وہ رسالت کا بوجھ کیسے اٹھا سکتا ہے، اسے یہ قدرت اور طاقت حاصل نہیں۔ اگر فرشتہ آتا تو وہ اعلان کرتا کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں، ان کی بات مانو۔ ان کے گمان کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسالت کا بوجھ اٹھانے کے لیے کافی نہیں۔ او یلقا، یا ڈالا جاتا، الیہ کنزن، اس کی طرف کوئی خزانہ، وتکون لہ جنتن، یا اس کے پاس کوئی باغ ہوتا، یأکل منہا، جس سے وہ کھاتا۔ وقال الظالمون، اور ظالموں نے کہا، ان تتبعون الا رجلا مسحورا، نہیں تم پیروی کرتے مگر ایک مرد کی جو سحر زدہ ہے، یعنی ایسا مال رسول کو دیا جاتا جو کسی محنت کے بغیر اکٹھا کیا جاتا۔ مشرک خزانے کو وحی سے زیادہ قیمتی سمجھتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مالی حالت کو قرآن قبول نہ کرنے کا جواز بناتے تھے۔ اس سے ان کی ویلیوز کا پتہ چلتا ہے کہ ان کے نزدیک زمین پر سب سے قیمتی چیز مال ہی تھا۔ مشرکوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات بظاہر ہمدردی کے اظہار کے لیے کی تھی کہ چلو رزق کے معاملے میں بے نیاز ہو جائے، لیکن اصل میں وہ یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ اتنے خستہ مالی حالات والے پر کیسے یقین کریں کہ وہ کائنات کے بادشاہ کا نمائندہ ہے۔ وقال الظالمون، اور مشرک جو اعتراض نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کرتے تھے اور اس کا باعث ان کے شک و شبہات نہیں بلکہ ان کا ظلم تھا، اسی لیے فرمایا کہ ظالموں نے کہا کہ تم ایک ایسے شخص کے پیچھے چل رہے ہو جو سحر زدہ ہے، حالانکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل عقل کے بارے میں خوب جانتے تھے۔ مشرک وحی کو ہلکا ثابت کرنے کے لیے اور دوسروں کو ایمان کے راستے سے روکنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کم عقل اور کم فہم ثابت کرتے تھے۔ انظر، آپ دیکھیں، کیفا ضربو، کس طرح انہوں نے بیان کی، لکل امثالہ، آپ کے لیے مثالیں، فدلو، سو وہ بہک گئے ہیں، فلا یستطیعون سبیلا، پس نہیں وہ استطاعت رکھتے راستے کی۔ مشرکین کے اعتراض پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ پر باتیں بنانے والوں کا حال یہ ہے کہ ایک بات پر ٹھہرتے ہی نہیں، کبھی جادوگر کہتے ہیں، کبھی شاعر، کبھی مجنون، اصل میں یہ خود بہک گئے ہیں اور بے عقلی کی باتیں کر کے خود ہدایت کے راستے سے دور ہو رہے ہیں۔ فلا یستطیعون سبیلا، چنانچہ وہ کوئی راستہ نہیں پا سکتے۔ یہ ان کے گمراہی میں دور تک بھٹکنے کی وجہ سے ہے کہ وہ حق کی طرف رجوع نہیں کرتے۔
جو سیدھے راستے سے بھٹکے گا وہ جہاں بھی جائے گا گمراہ ہوگا، کیونکہ حق ایک ہے اور اس کا راستہ بھی ایک ہے۔ انہوں نے جو باتیں کہی ہیں وہ گمراہی پر مبنی ہیں، اس میں کوئی بھی ہدایت کی بات نہیں، اس لیے وہ سیدھا راستہ نہیں پا سکتے۔ تبارک الذی، بہت برکت والا ہے وہ جو انشاء، اگر وہ چاہے، جعل لکا، وہ بنا دے آپ کے لیے، خیرا من ذالک، اس سے بہتر، جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں، ویجعل لکا قصورا، اور آپ کے لیے محلات بنا دے۔ مشرکوں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فقر و فاقہ کا طعنہ دیا تو آپ کو سخت صدمہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تسلی دی ہے کہ اگر وہ چاہے تو آپ کو ان کے چاہے ہوئے باغوں سے بہتر باغ عطا فرما دے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں، اور آپ کو شاندار محل بھی عطا فرما دے۔ باغات اور محلات سے زیادہ قیمتی دولت اللہ تعالیٰ کی ذات کا تعلق اور یہ شعور ہے کہ وہ ساتھ ہے، اس کی نگرانی میں ہے۔ یہ اتنی قوت بخش روحانی غذا ہے جس کے مقابلے میں دنیا کے کسی مال کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بابرکت ہونے کی بات کی ہے کہ وہ چاہے تو ایک نہیں کئی پختہ محل دے دے، اور چاہے تو ایسے باغ دے دے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں، مگر ان کے مطالبات حق کی تلاش اور نجات کی طلب کے لیے نہیں ہیں، بلکہ یہ سب کچھ وہ دشمنی کی بنا پر کر رہے ہیں۔ بل کذبوا، بلکہ انہوں نے جھٹلایا، بالساعتی، قیامت کو، وَأَعْتَدْنَا، اور تیار کر رکھی ہے ہم نے، لمن کذب، اس کے لیے جو جھٹلائے، بالساعتی سعیرا، قیامت کو بھڑکتی ہوئی آگ۔ قیامت کا جھٹلانا دراصل رسالت کو جھٹلانا ہے، اور اصل وجہ قیامت کی جواب دہی کا خوف نہ ہونا ہے۔ اگر دلوں کے اندر اس جواب دہی کا خوف بیٹھ جائے تو ایسے مطالبات نہیں کیے جاتے۔ جھٹلانے والے کا ایک ہی علاج ہے کہ اس پر عذاب نازل کر دیا جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے لیے ایسی آگ تیار کی ہے جن کے شعلے بہت زیادہ بھڑک رہے ہوں گے، جو اتنی المناک اور خوفناک ہے کہ بیان سے باہر ہے۔ اذا رأتہم، جب وہ انہیں دیکھے گی، من مکان بعید، دور کی جگہ سے، سمعوا لہا، وہ سنیں گے اس کی، تغیظاً، سخت غصے کی آواز، وزفیرا، اور چیخنا چلانا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے آگ کو ایک زندہ وجود کی صورت میں سامنے رکھا ہے جو جھٹلانے والوں کو دیکھ رہی ہے، پھر انہیں دیکھ کر اس کا غصہ اپنے عروج پر پہنچ گیا ہے۔ یہ انتقام کی آگ ہے جو مجرموں کو دیکھ کر جوش کھا رہی ہے اور ان سے کلام کرتی ہے جبکہ ابھی منکرین اپنے مقام پر پہنچے بھی نہیں ہیں۔ جہنم کا دیکھنا اور چلانا ایک حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کسی چیز کے اندر دیکھنے اور بولنے جیسی صلاحیتیں پیدا کر دینا مشکل نہیں، اللہ تو جو چاہے کر سکتا ہے۔ حضرت ابو وائل رحمۃ اللہ سے روایت ہے کہ ہم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ باہر نکلے، ہمارے ساتھ ربیع بن خثیم بھی تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دریائے فرات کے کنارے ایک تنور کے پاس سے گزرے جس کے اندر دہکتی اور بھڑکتی ہوئی آگ دیکھی تو یہ آیت تلاوت فرمائی کہ جب وہ انہیں دور سے دیکھے گی تو وہ اس کا بپھرنا اور گدے کی سی آواز سن لیں گے۔ یہ سن کر ربیع بن خثیم بے ہوش ہو کر گر پڑے، لوگ انہیں چارپائی پر ڈال کر گھر لائے۔ حضرت عبداللہ ان کے پاس صبح سے لے کر ظہر تک بیٹھ کر ہوش میں لانے کی کوشش کرتے رہے لیکن ان کو ہوش نہ آیا۔ ابن کثیر۔ حضرت عبدالعزیز رحمۃ اللہ سے روایت ہے کہ قتادہ رحمۃ اللہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سی دعا کثرت سے مانگا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ جو دعا آپ کثرت سے مانگا کرتے تھے وہ یہ ہے، اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ صحیح مسلم 6840۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔